میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ بندہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں کہ قوموں نے غلطی کی، ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیا، یقین کیا، ان لوگوں نے ان شہروں کو اور ان ملکوں کو حادثوں سے دوچار کر دیا۔ کراچی کا حادثہ اگر اس کی لائف میں الطاف حسین نہ آتا تو شاید نہ ہوتا۔ سنگاپور کی لائف میں ایک اسی طرح سے آدمی آیا جس کے اوپر وہاں پہ قوم نے، کمیونٹی نے اعتماد کیا، وہ آج دیکھیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جرمن کی غلامی، وہ بھی اگر ہٹلر جو ہے وہ وہاں پہ پیدا نہ ہوتا، پاپولیرٹی جو ہے وہ گین نہ کرتا، تو شاید اسے 50 سال جو ہے وہ غلام نہ رہنا پڑتا۔ یہ بندہ جو ہے، یہ پہلے آپ دیکھیں کہ پچھلے 7 ماہ میں اس نے ہر قسم کا حربہ اپنایا۔ میں بلیک میلنگ کا، میں چڑھ دوڑوں گا، میں جتھا لے کے آؤں گا، مسلح لوگ، اسلام آباد کا گھراؤ، میں اٹھوں گا نہیں، میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا، میں گیدرنگ کروں گا، انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ کر کے جب ناکام ہوا ہے، بری طرح سے ناکام ہوا ہے، لوگوں نے بھی اسے ریجیکٹ کیا ہے، ماسوائے ان جتی ستی ورکرز کے، جس کو کوئی متوالا، کوئی جیالہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے، وہ لوگ یعنی فیلو ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں لیڈرشپ کے اوپر۔ اس کے علاوہ لوگوں نے، پبلک ایٹ لارج لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اب اس میں ناکامی کے بعد اب یہ سسٹم کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسمبلیوں کو ضد سے توڑنا، اپنی جو ہے وہ بات کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے توڑنا قطعاً آئینی نہیں ہے، نہ یہ قانون کے مطابق ہے، نہ آئین میں اس بات کا جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو اختیار دینے کا جو ہے وہ یہ منشا ہے کہ آپ اپنی ضد میں آئیں اور جلسے میں تقریر کریں اور کہیں جی اسمبلی میں توڑ دوں گا۔ بھئی کیوں؟ تو یہ جو ہے، اگر یہ اسمبلیاں توڑتا ہے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پہلی بار تو یہ ضد سے اور ارلی الیکشن کے لیے ٹوٹیں گی یہ، لیکن یہ پھر بار بار بھی ٹوٹیں گی۔ اپوزیشن کے لیے پھر یہ روایت جو ہے وہ سامنے موجود ہوگی کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا، گورنمنٹ کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا تو معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا، ملک نہیں چلے گا۔ تو جب بھی یہ کسی نے کرنا ہوگا، بلکہ ہر کوئی کرے گا، اگر کل کو اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو جو اپوزیشن ہوگی وہ اس کو پھر یہ بات کو بھول جائے گی۔ تو یہ ایک ایسے عمل کا آغاز کرنے جا رہا ہے جو کہ اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ مضر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا یہی انداز ہے، اس نے اسی دھمکی امیز اور بلیک میلنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس نے اسمبلیوں کو توڑنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے مراد پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں، گورنمنٹ میں شامل تمام جماعتیں، یا اس کے مقابلے میں جو جماعتیں الیکشن لڑیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس کا صحیح چہرہ، جو کہ ایک کرپٹ چہرہ ہے، جو کہ ایک انتہائی گھٹیا کرپشن کا چہرہ ہے، جس کی کوئی اخلاقی یعنی اس کا کوئی اخلاقی معیار اور اس کا کردار بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ بے نقاب کریں۔ اور امید ہے کہ عوام نے اگر اس کو ریجیکٹ کیا تو یہ ملک اور یہ قوم اس حادثے سے جو ہے بچ جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، یہ اسمبلیاں توڑے، عوام میں آئے، عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ جی ران صاحب، آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ ناظرین، ران صاحب نے اپنا پورا جو کیس ہے وہ بیان کیا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں آپ نے۔ اچھا، ایک تو خیر آپ کو پتہ ہے، آپ کا ہمارا اس پہ ہمیشہ رہتا ہے کہ بدبخت اور کم بخت، اس سے تو کوئی بات یہ اس سے بھی آگے ہے، نہیں، یہ بات بنتی نہیں ہے سر، اس طرح نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں چھوڑ دینا رانا صاحب، آپ یہ اس ملک کی بدبختی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا، بات آپ جو حقائق ہیں، جو مسائل ہیں، اس پہ فرمائیں تو حقائق یہی ہیں۔ نہیں، دوسرا دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ
عمران خان صاحب کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیٹھ کے میرے خلاف 15 کلو ہیروئن ڈلوائے، کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کا کیس، تو کیا ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائے، بیٹھا تھا نا، یہ چلو جس طرح سے بھی بیٹھا تھا، وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائے، وہ اتنا گھٹیا کام کرے تو پھر اس کو یہ بھی نہ کہا جائے؟ نہیں آپ کی نہیں، میں دیکھیں نا، آپ لوگوں کی اپنی ذاتی جو انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، انہوں نے بھی بہت باتیں کہی، آپ نے بھی کہی، میں تو ایک بیان نہیں، جب وہ مجھے کہتا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، تو پھر اس کے جواب میں نے یہی کہنا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور پھر بھاگ گیا وہ۔ بات یہ کہ دیکھیں نا، وہ جب یہی تو رونا ہے کہ جب ہیروئن کا کیس آپ پہ بنا تو ANF اینٹی نارکوٹک فورس بھی اس میں انوالو تھی، اور اس وقت جو میجر جنرل تھے اس کے جو ہیڈ کرے تھے وہ کدھر ہیں؟ یہ تو وہ میجر جنرل جو ہے اس کو جس بندے نے مینج کیا تھا جی وہ فوج سے باہر ہو گیا، وہ بندہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے کہ لانگ مارچ شروع کرو، لانگ مارچ ہولڈ کرو، اسے روک دو، اسے اب شروع کرنا ہے، اب آگے پہنچیں، اب پیچھے ہٹ جائیں ذرا، اب فلاں دن پہنچیں، وہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ وہ کے کرتا پاس رہا۔ اس کا سب جی ریکارڈنگ ہے، ایویڈنس بالکل، ہے؟ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے۔ یہ لانگ مارچ جو تھا یہ فوج کے ادارے کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور آپ تو کریں فوج کے اندر کا بندہ؟ نہیں، اب تو اندر کا ہو باہر کا ہو، یہ اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شامل تھا، اور اس نے پورا زور لگایا کہ فوج کے ادارے کے سربراہ کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے موقع پہ جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے یہ یعنی اس کو متنازعہ بنائے، اور اس میں اسے فوج کے اندر سے بھی کچھ عناصر کی جو ہے وہ گائیڈنس حاصل تھی، وہ اس کو گائیڈ کر رہے تھے کہ جی اب آپ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب آپ پیچھے ہٹیں، اب آپ جو ہے وہ آگے۔ ایویڈنس آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو زیادہ وضاحت سے نہ بھی کریں تو خود ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو راولپنڈی میں ایک ضمنی الیکشن کی تقریب ہوئی تھی، جس میں ایک فارمر ISI کے سربراہ نے وہاں پہ تقریر کی تھی۔ جی بالکل، اس تقریر میں اس نے جو کہا تھا، اس وقت کی جو ساری باتیں گردش اس وقت کرتی رہی ہیں، کوئی کہتا تھا درست ہے، کوئی کہتا تھا نہیں درست ہے، اس نے اپنی زبانی تصدیق کر دی۔ یہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اپنی زبانی ہی جو ہے وہ لوگ تصدیق کریں گے کہ جی ہم نے اس وقت یہ کیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا۔ جی جنرل ظہیر الاسلام تھے، انہوں نے تفصیل میں بیان کیا تھا کہ ہم نے مدد اتنی کی تھی، ایسے کی تھی۔